السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کرتے ہیں ہم اپنی قسط نمبر 13 کی شروعات۔ چیک اپ کروانے کے بعد وانیہ خوشی خوشی کمرے سے باہر آئی تو احمد شاہ اس کے انتظار میں یہاں وہاں چکر لگا رہا تھا۔ ڈارلنگ، میں آ گئی ہوں، وانیہ نے احمد شاہ کی طرف ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا۔ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ احمد شاہ نے حیرانگی سے کہا۔ ہاں ہاں سب ٹھیک ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے، پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے، وانیہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چلو شکر ہے۔ ہاں چلو اب چلیں، سارا ٹائم تو ہسپتال میں لگ گیا ہے، وانیہ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہاں چلو وانیہ۔ احمد شاہ مجھے یاد آیا ڈاکٹر نے کچھ میڈیسن لکھ کر دی ہے، وہ ہسپتال کے میڈیکل اسٹور سے ہی ملیں گی۔ لاؤ دکھاؤ کون سی میڈیسنز ہیں، ابھی لے لیتے ہیں۔ وانیہ نے بیگ میں سے سلپ نکال کر احمد شاہ کو دی اور دونوں میڈیکل اسٹور کی طرف چلے گئے۔ وہاں پر کافی رش لگا ہوا تھا۔ اس دوران ایک نرس اور ایک ڈاکٹر یشال کو ویل چیئر پر لیے لفٹ سے نکل رہے تھے۔ ہسپتال کھچا بھرا ہوا تھا۔ راستہ دے، نرس نے کہا۔ احمد شاہ نے ایک دم نرس کی آواز سن کر پیچھے کی طرف مڑ کر دیکھا تو ویل چیئر پر یشال بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ یشال کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ وہ فوراً ان کے پیچھے بھاگا۔ یشال، رکیں، کہاں لے جا رہے ہیں آپ اسے؟ احمد شاہ یہ کہتا ہوا ویل چیئر کی جانب بڑھا۔ وانیہ بھی احمد شاہ کے پیچھے پیچھے بھاگتی ہوئی گئی۔ کون ہیں آپ؟ راستے سے ہٹیں، نرس نے کہا۔ میں شوہر ہوں ان کا، احمد شاہ نے یشال کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں انہیں نہیں جانتی، چلیں یہاں سے، یشال نے دھیمے لہجے میں نرس سے کہا۔ احمد شاہ، کون ہے یہ؟ وانیہ نے تلخ لہجے میں کہا۔ یہ یشال ہے، احمد شاہ نے یشال کی ویل چیئر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ یشال احمد شاہ اور وانیہ کو ایسے ہسپتال میں ایک ساتھ دیکھ کر بہت حیران ہوئی۔ اس کا ایک بار پھر سے دل ٹوٹ گیا اور احمد شاہ کے لیے اس کے دل میں مزید نفرت پیدا ہو گئی۔ چلو یہاں سے، تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے اب اس عورت سے، اور مجھے تو بہت خوشی ہو رہی ہے اسے یہاں ایسے دیکھ کر، وانیہ نے کہکا لگا کر ہنستے ہوئے کہا۔ بکواس نہیں کرو وانیہ، یشال تم مجھے معاف کر دو پلیز، احمد شاہ نے کہا۔ میں نے آپ سے کہا ہے میں انہیں نہیں جانتی، چلیں یہاں سے، یشال نے دوبارہ نرس سے کہا۔ راستہ دے ہمیں، ایک بار سنائی نہیں دیتا آپ لوگوں کو؟ وانیہ احمد شاہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے ہسپتال سے باہر لے گئی۔ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد وانیہ احمد شاہ پر چیخنے لگی۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ اسے ہسپتال میں ویل چیئر پر بیٹھا دیکھ کر تمہیں بہت رحم آ رہا تھا نا اس پر؟ ظاہر ہے میری وجہ سے وہ آج اس حالت میں ہے، میں نے اسے دھکا دیا تھا، میں گنہگار گار ہوں اس کا، احمد شاہ نے غصے سے گاڑی کے شیشے پر اپنا سر مارتے ہوئے کہا۔ اگر اتنا ہی اس پر رحم اور پیار آ رہا ہے تو جاؤ، چلے جاؤ اس کے پاس، وانیہ نے تلخ لہجے میں کہا۔ تم اس وقت خاموش ہو کر بیٹھ جاؤ یہاں، ورنہ گاڑی سے اتر جاؤ، احمد شاہ نے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ تم تو بڑے ہی کوئی بزدل انسان نکلے احمد شاہ، کہیں بیوی سے ڈر تو نہیں گئے تم؟ اس نے ہمیں ساتھ میں جو دیکھ لیا ہے، وانیہ نے کہا۔ ایسی بات نہیں ہے، تم بات کو سمجھ کیوں نہیں رہی؟ احمد شاہ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے کہا۔ میں سب سمجھ رہی ہوں احمد شاہ، جتنا جلدی ہو سکے اس سے طلاق دو اور مجھ سے شادی کرو، سمجھے؟ شہریار میرا رشتہ آیا ہے مگر میں نے انکار کر دیا ہے، لیکن میں کب تک ایسا کروں گی؟ تم کیوں نہیں بھیجتے اپنے گھر والوں کو میرے گھر رشتے کے لیے؟ حیا نے اداس لہجے میں شہریار سے کہا۔ دونوں یونیورسٹی کی لائبریری میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حیا، تم جانتی ہو نا میرے گھر میں کتنی ٹینشنز چل رہی تھیں اور ابھی تک چل رہی ہیں، مگر میں آج گھر جا کر امی اور دعا سے بات کروں گا اور کہوں گا کہ جتنا جلدی ہو سکے تمہارے گھر رشتے کی بات کرنے جائیں، شہریار نے کہا۔
شہریار دیکھو نا، اب ہر بار بھی تو میرے گھر والے میری بات نہیں مانیں گے نا، اس لیے میں نے آپ سے کہا ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو بیچیں میرے گھر۔ ہاں میں سمجھتا ہوں میری پیاری حیا، تم نے بالکل بھی فکر نہیں کرنی، میں آج ہی بات کروں گا۔ جی ٹھیک ہے شہریار صاحب، اور آپ ہر روز یونیورسٹی آیا کریں، چھٹیاں کرنی بند کر دیں۔ ٹھیک ہے محترمہ، اب کوئی چھٹی نہیں ہوگی، شہریار نے ہنستے ہوئے کہا۔